Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture 17. First of all, we'll go for revision our lecture 16. So in lecture 16 we discussed very important accounting standard. Yes, and that area is very important for financial reporting point of view and for general financial accounting point of view. کون سا ایریا تھا؟ پروویژنس. گڈ. IAS 37. پروویژنس کیا ہوتی ہیں؟ پروویژنس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پروویژنس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ IAS 37 سے پہلے کیا پوزیشن تھی؟ کمپنیز کیسے مینوپولیشن کرتی ہیں کر رہی تھیں اور کیسے کوشش کرتی تھیں اپنے اکاؤنٹس کو، اپنے فائنینشیل پوزیشن کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ پیش کرنے کی، شو کرنے کی یوزرز کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. پروویژنس کے بغیر رپورٹنگ میں، پروویژنس کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے فائنینشیل رپورٹنگ میں، رائٹ. اس لیے ہم اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یسٹرڈے لیکچر جو ہمارا تھا، لیکچر 16 تھا، اس میں ابھی ہم نے بیسک سٹف پروویژن کو ٹچ کیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ پروویژنس کا بیک گراؤنڈ دیا جائے. پروویژنس کے بیسک، اگر آپ نے اپنی پریویس اسٹڈیز میں اتنا زیادہ پروویژنس کے بارے میں آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہم آپ لیکچرز لے رہے ہیں، اگر آپ اس کو صحیح طرح ریوائز کریں، سیلف اسٹڈی کر لیں، تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کی فاؤنڈیشن اچھی بن جائے گی. تو آج بڑے جولی لگ رہے ہیں سارے. اچھی بات ہے. فریش رہنا چاہیے، خوش بھی رہنا چاہیے اور ایکٹیو رہنا چاہیے، اپنا اٹینٹیو رہنا چاہیے کلاس میں. گڈ. باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے آپ جب کسی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن 2 ویز ہوتی ہے. آپ کلاس میں ہوں، کلاس سے باہر ہوں، آپ نے کل انڈسٹری میں جاب کے لیے جانا ہے. 2 ویز کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کے سامنے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ بڑے ٹلے انداز سے، جس کو کہتے ہیں نا، بڑے لیزینس شو کر رہے ہیں اور کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہے، تو امپریشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ابھی جو ہے لائف کے اس حصے میں ہیں کہ آپ نے ابھی کچھ عرصے کے بعد انڈسٹری میں جانا ہے، اور انڈسٹری میں آپ کو یو ول ہیو ٹو شو یور فل ورتھ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہے کہ جو باہر کی دنیا ہے، آفٹر گریجویٹنگ فرام ہیئر، وہ آپ سے ہائی ایکسپیکٹیشنز اور وہ ایکسپیکٹیشنز جو آپ اس وقت میٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی یہاں پہ گرومنگ اچھی ہوئی ہو. اس گرومنگ میں آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ گرومنگ میں ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. سو پروویژنس، کیا پڑھا تھا ہم نے پروویژنس کے بارے میں؟ کون تھوڑا بتائے گا مجھے؟ جی، ریویژن تو کرنی ہے آپ کے ساتھ. اب تو آپ یوز ٹو ہو گئے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا. اور جو اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں اس ایکسرسائز کو، وہ تو بالکل تیاری سے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی ہم سے پوچھیں آپ. تو مجھے بتائیں کہ پروویژنس میں پرابلم کیا تھی؟ پرابلم کیا پرابلم تھی پروویژن میں؟ جی اوکے، آپ بتائیں. جی، تھرڈ رو میں، تھرڈ نمبر پہ جو بیٹھے ہیں آپ. جی ہاں، پرابلمس. تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے آپ نے. جی اوکے گڈ. جی یہ پرابلم تھی. اوکے
گڈ. آپ نے بتایا کہ IAS 37 سے پہلے پرووینس کو مس یوز کیا جاتا تھا, ابیوزو طریقے سے یوز کرتی تھی مینجمنٹس. کوئی IAS 37 سے پہلے کوئی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, کوئی اور ایریا اور ٹاپک اس پرووینس کے ایریا کو کور نہیں کرتا تھا. بالکل ٹھیک. اور اس سے کیا تھے, بہت سی پرابلمس تھی. دس لیڈ ٹو ویریئس پرابلمس. اوکے, اینڈ پرابلمس کیا تھیں, پرووینس ور آفٹن ریکگنائز ایز ریزلٹ آف انٹینشن ٹو میک ایکسپینڈیچر. پرووینس کس طرح ریکگنائز کی جا رہی تھی IAS 37 سے پہلے؟ انٹینشن رکھے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر فیوچر میں ہوں گے, انٹینشن تھی. لیکن IAS 36 کیا کہتا ہے, انٹینشن کے ساتھ پلس کیا ہونا چاہیے؟ جی آپ بتائیں. IAS 36 ایکسیلنٹ. اوبلیگیشن, گڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے. Provisions were often recognized as a result of intention to make expenditure rather than obligation to do so. Rather than obligation. So IAS 37 کہتا ہے انٹینشن تو ہے کہ آپ کے ایکسپینس آپ کریں گے یا ہو جائیں گے, لیکن جب تک obligation نہیں ہوگی آپ پروویژن نہیں رکھ سکتے. گڈ. Several items could be aggregated. یہ ہم نے yesterday بہت اچھی طریقے سے ڈسکس کیا کہ آپ کمپنیز پاسٹ میں IAS 37 سے پہلے کیا کر رہی تھیں, پروویژنز رکھ رہی تھیں. یس, کٹھی کی بہت ساری پروویژنز اور پھر ریلیز کی. ریلیز کا مطلب آپ کو کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بعد میں پروفٹ میں شو کرنا دیا, اور یہ پوائنٹ لیا کہ ان کی ضرورت نہیں ان پیسوں کی. سو اس کو بگ بات کہتے ہیں کہ جی آپ کے پروفٹ نہیں ہو رہے, یوزرس کو مس گائیڈ ہو رہا ہے, یوزرس کو صحیح انفارمیشن نہیں مل رہی. پروفٹ آپ کے 20 ملین کے آپ شو کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل پروفٹ لیٹ سی 10 ملین کا ہے, وہ 10 ملین اپ ہے, وہ آپ پروویژن کے ریزرو اکاؤنٹ سے اس میں رکھ کے شو کر رہے ہیں. ٹھیک. سو ڈسکلوجر بھی نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی ڈسکلوجر نہیں ہے. نوٹس میں بتاتے بھی نہیں تھے کہ جی یہ جو پروفٹ ہے ہمارا یہ 20 ملین ہے, ایکچوئل پروفٹ جو کمپنی نے اپنی ٹریڈنگ سے کیا ہے وہ تو 10 کا ہے, یہ 20 ہم 10 پلس اوپر جو ہم 20 ملین پروفٹ شو کر رہے ہیں, 10 ملین کمپنی کا پروفٹ ہے جو کمپنی کی نارمل ایکٹیویٹی سے ہوا ہے, باقی 10 ملین جو ہے وہ پروویژنز ہم نے رکھی ہیں. تو یہ ڈسکلوجر بھی نہیں تھا IAS 37 سے پہلے. سو گڈ, یہ آپ نے 2 پوائنٹس بتا دیے تھے. ایگزامپل دی تھی میں نے آپ کو. جی کس ایگزامپل کون, تھوڑی سی بالکل بریفلی کون ایکسپلین کرے گا ایگزامپل جس میں مینجمنٹ چینج ہوتی ہے اور پریویس مینجمنٹ پہ بلیم لگتا ہے کہ انہوں نے کام صحیح نہیں کیا. یس آپ. گڈ. جی ریسٹرکچرنگ. گڈ. گڈ, ویری گڈ اسٹاف. آپ نے جس اوکے, تھینک یو. آپ کے کلیگ نے بتایا, یہ ہماری ایگزامپل تھی کہ جب نیو مینجمنٹ کمپنی کی آتی ہے, لیٹ سی اولڈ مینجمنٹ پہ بلیم لگاتی ہے کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیا یا انہوں نے پراپر طریقے سے کمپنی کو ہینڈل نہیں کیا تھا, اور ہمیں ریسٹرکچرنگ کرنی پڑی ہے, ری آرگنائزیشن ہم کر رہے ہیں, اور اس کو بیس بنا کے بڑی بڑی پروویژنز رکھ لیتے ہیں, اور لیٹر ایئر میں وہ پروفٹ کے ساتھ اس کو ریلیز کرتے ہیں, اور جنرلی لوگ سمجھتے ہیں جی نئی جو مینجمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے پروفٹس ہو رہے ہیں. آن اپائنمنٹ the new management would set up a large provisions for reorganization, saying they were needed as a result of the action of the previous management. Such depressed profit could therefore be blamed on that previous management team. اور پھر کیا کہتے ہیں بعد میں, 1 or more years later the new management would discover that not all those provisions were necessary. ہم نے ڈسکس کیا yesterday, بالکل کیا, کہ بعد میں 1 or 2 3 years کے بعد بتاتے ہیں جی وہ پروویژن ساری ضروری نہیں تھی, اب وہ ریلیز کر رہے ہیں. سو دے وڈ بی ریٹن بیک پرابلی وداؤٹ اینی ڈسکلوجر, کوئی ڈسکلوجر بھی نہیں کرتے, ریٹرن بیک کرتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے پروفٹ انہانس ہوتا ہے, انہانسنگ پروفٹ بڑھتا ہے, انکریز کر جاتا ہے. سو دا پروفٹ انڈر دی نیو مینجمنٹ وڈ لک امپریسو,
جو یوزرز ہیں وہ یہ امپریشن لیتے ہیں ہاں جی ان نیو مینجمنٹ کی وجہ سے پروفٹ بڑھا ہے. ان ریئلٹی تھنگز آر ڈفرنٹ. پروفٹ انہانس ہوا ہے پرووین ریلیز کرنے سے, when in reality they had been created by the release of provision charge in the early period. Good. آپ نے اچھی طریقے سے بتایا. تو یہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے یسٹرڈے بھی ڈسکس کیا. پروویژنس IAS 37 سے پہلے پروویژنس میں کیا پرابلم تھے, IAS 37 سے پہلے پروویژنس میں کیا ایشوز تھے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. آبجیکٹو آف IAS کے ہیں کہ اپروپریٹ ریکگنیشن کرائٹیریا ہونا چاہیے. اپروپریٹ ریکگنیشن کرائٹیریا اینڈ میجرمنٹ بیسز آر اپلائڈ ٹو پروویژنس. سفیشینٹ انفارمیشن از ڈسکلوزڈ. ایک تو IAS 37 جب آیا, IAS 37 نے میک شور کیا ایک کرائٹیریا بنایا, اس کرائٹیریا کو اگر آپ میٹ کریں گے. دیکھیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, رپورٹنگ جب بھی ہوگی کوئی چیز اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوگی یا اکارڈنگ ٹو ادر لاز جو اپلیکیبل اس میں ہوتے ہیں. سو اب آپ رپورٹنگ میں پروویژنز آتی ہیں. رپورٹنگ میں جو IAS میں آ رہا ہے, جو SFP میں آ رہا ہے, وہ رپورٹنگ ہے. آپ رپورٹ کیسے کر رہے ہیں. سو پروویژنز اسی وقت رپورٹ کر سکتے ہیں جب آپ اپروپریٹ ریکگنیشن کرائٹیریا جو اکارڈنگ ٹو مینشن کس میں IAS 37 میں, اگر اس کرائٹیریا کو آپ میٹ کر رہے ہیں دین آپ پروویژن رکھ سکتے ہیں. ہم نے یسٹرڈے چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز بھی کی ہیں, ایکسرسائز کی ہم نے. اور اس کے بعد ڈسکلوجر نہیں تھا پہلے, اب سفیشینٹ انفارمیشن از ڈسکلوز ان دا نوٹس ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تاکہ یوزرز کو پتہ چلے, یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پتہ چلے کہ یہ پروویژنس ہیں کس طرح لی ہیں, یا اگر ریلیز کی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہو. ڈسکلوجر کے بارے میں بھی IAS 37 نے گائیڈ لائن دے دی ہے, اور ریکگنیشن کرائٹیریا کے بارے میں. پہلے کوئی ریکگنیشن کرائٹیریا نہیں تھا IAS 37 سے پہلے, یہی بات ڈسکس ہوئی تھی نا. کوئی ڈسکلوجر کے بارے میں کوئی کمپنی بائنڈ نہیں تھی کہ آپ ڈسکلوجر کریں. کوئی پروسیجر نہیں تھا کہ پروویژن کیسے ریکگنائز کرنی ہے. سب اپنے اپنی پروویژنز رکھ رہے ہیں, ڈسکلوز بھی نہیں کر رہے, ریلیز کرتے ہیں کوئی ڈسکلوز نہیں ہے. گڈ. سو مائی فرینڈ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ, یس آپ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, پروویژن کی سمپل ڈیفینیشن بتا دیں. ویری سمپل ڈیفینیشن آف پروویژن. اوکے, انسرٹن ٹائمنگ ورڈنگ آپ نے یوز کی ہے. گڈ. A provision is a liability of uncertain timing or amount. A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result. جی liability کی definition آپ کو بتایا نا. اچھا آپ بتائیں, ٹھیک ہے. آپ present obligation, past events. Good. A liability is the present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits. یہ سمپل ڈیفینیشن ہم نے کل ڈسکس کی ہیں. اب پروویژن کیسے ریکگنائز ہوتی ہے, 3 مین چیزیں تھیں اس میں. 3 آپ نے اگر نوٹس پڑھے ہوں, جسٹ 3 مین چیزیں تھیں پروویژن کیسے ریکگنائز ہوتی ہے. Who is going to tell me? سیکنڈ لاسٹ سیٹ پہ جو بیٹھے ہیں, جی آپ سیکنڈ لاسٹ سیٹ پہ, آپ بتائیں پروویژن, ہاؤ پروویژن کین بی ریکگنائزڈ. وی ڈسکس 3 مین پوائنٹس, اسٹریٹ فارورڈ ہیں. کچھ ذہن میں آ رہے ہیں آپ کے؟ نہیں پڑھا تھا, اچھا ابھی ذہن میں سلپ ہو گیا. چلیں دیکھ کے بتا دیں, ریڈ کر کے سمجھا دیں کولیگس کو کیا ہے. اوکے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. گڈ. چلیں آپ نے دیکھ کے بتایا, ریڈ کیا لیکن یو ایکسپلین ویل. A provision should be recognized when an entity has a present obligation. دیکھیں یہ 3 conditions ہیں.
آپ نے جب بھی پروویژن کا کوشچن آپ کے سامنے آتا ہے یا پروویژن کی بات ہوتی ہے آپ کو یہ 3 کرائٹیریا ذہن میں ہونے چاہیے. یہ 3 کرائٹیریا آپ اس سچویشن پہ اپلائی کریں گے. اگر یہ 3 کے 3 میٹ کرتے ہیں آپ کا پروویژن ریکگنائز ہو سکتی ہے, پروویژن رکھی جا سکتی ہے. اگر ان 3 کرائٹیریا میں سے کوئی ایک کرائٹیریا بھی مسنگ ہے آپ کا پروویژن نہیں رکھی جا سکتی. An entity has a present obligation, legal or constructive, as a result of past event. It is probable that an outflow of resources, economic benefit, outflow of resources will be required. Last, a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If any of these conditions is not met, no provision may be recognized. You explained well. آپ نے چلیں آپ کے ذہن میں سو نہیں تھے, لیکن جب میں نے دیکھا آپ ریڈ کر کے بتا رہے ہیں آپ بڑی فلوئنٹلی چیز بتا رہے تھے. سو دس مین کہ آپ کو پتا ہے. اب who is going to tell me لیگل obligation کیا ہوتی ہے اور کنسٹرکٹیو obligation کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں جس ہم ریوائز کرتے ہیں چیز کو, پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں صحیح طرح, دوسرے دن ریوائز کرتے ہیں, تو اب اس کے بعد اگر آپ پڑھ کے آتے ہیں, سیلف اسٹڈی کر کے آتے ہیں, ڈسکشن سے آتے ہیں, تو آپ تو کہتے ہیں نا لویا بن سکتے ہیں. آپ صحیح پڑھا اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں. سو بتائیں لیگل اور کنسٹرکٹیو obligation. جی آپ سب سے آپ لیگل کیا ہے؟ بائنڈنگ گڈ. A legal obligation is an obligation that derives from a contract, legislation, other operations law. Legal ہے آپ کو, you have to follow. Contract آپ نے کسی سے کیا ہے, کوئی legislation قانون بنا ہوا اس کے اوپر, یا کوئی operation of law. Constructive, self, yes, entity's own actions. A constructive obligation is an obligation that derives from entity's action whereby an established pattern of past practice, published policies or sufficient specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا, ہم نے کوشچن کیے تھے نا اس پہ, بہت اچھے کوشچنس کیے تھے ہم نے. ویری گڈ کوشچنز وی ڈیڈ. کنسٹرکشن آپ نے یسٹرڈے میں نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا کوشچنس خود کریں, آپ نے کیے پریکٹس کے لیے. جو کوشچن ہم کر رہے تھے کوشچن 1, 2, 3 اور 4 جو بھی تھے آپ نے خود کیے. اینڈ ڈے بیفور یسٹرڈے جو لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے کیے تھے. گڈ. اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. جو لوگ نہیں کر رہے پلیز مائی ایڈوائس از پلیز ڈو اٹ. اوکے, تھینک یو. سو ناؤ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے از میجرنگ پروویژنس. پروویژن کو میجر کیسے کیا جاتا ہے. بفور دیٹ وی ڈسکس ڈیفینیشنز, کنسٹرکٹیو, لیگل obligation, ریکگنیشن آف پروویژنس, ٹھیک ہے نا. اینڈ پروویژن کو میجر کیسے کیا جاتا ہے. میجرنگ پروویژن از امپورٹنٹ ایریا. The amount recognized as a provision should be a realistic estimate. کوئی اس کا ریئلسٹک ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے. آپ نے ریکگنیشن میں دیکھا تھا لاسٹ پوائنٹ تھا, ریلائبل ایسٹیمیٹ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ پروویژن ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ریلائبل ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں کوئی ریئلسٹک ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں جی فیوچر میں یہ انسرٹنٹی ہو رہی ہے اور ہمارے پہ یہ obligation بھی ہے, انٹینشن بھی ہے, obligation بھی ہے, اور اماؤنٹ آپ بہت ہی زیادہ ان ریئلسٹک بتا رہے ہیں. نو, تھوڑی مناسب, ریزنیبل, آرمز لینتھ ٹرانزیکشن نہیں ہم نے پڑھا تھا. ریئلسٹک ایسٹیمیٹ, a prudent estimate of the expenditure needed to settle the obligation existing at the reporting date. A prudent estimate. یہ ساری estimate کی بات اس لیے کر رہے ہیں جب آپ میجر کریں پروویژنس کو, اس میں مینیپولیشن ہو جاتی ہے, اس میں مینجمنٹ کوشش کرے گی کہ زیادہ پروویژن رکھ لیں. سو ایسٹیمیٹ ریلائبل, ریئلسٹک ہونا چاہیے, پروڈنٹ ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے, پروڈنٹ ایسٹیمیٹ آف دی ایکسپینڈیچر ہو جو آپ کو پتا ہو کہ آپ کی obligation کو جو ہے رپورٹنگ ڈیٹ پہ میٹ کرتا ہو. اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو اس ٹائم پہ پتہ چلے کہ آپ کی نیڈ جو تھی وہ فار ایگزامپل 100 تھی اور آپ نے پروویژن 50 کی رکھی ہوئی ہے, سو 50 پھر آپ کو ریزرو سے دینے پڑیں گے. سو پروڈنٹ ایسٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس ایسٹیمیٹ کے یا تو بالکل ایکوریٹ ہو, اگر ایکوریٹ موسٹلی اگر نہیں بھی ہوتا تو
ویری اسمال ڈفرینس کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ آپ پے کر دیتے ہیں. اوکے, پروڈنٹ. ڈسکاؤنٹڈ وین ایور دی افیکٹ آف دس از مٹیریل. وہ ڈسکاؤنٹڈ آپ کر سکتے ہیں اس کو جب بھی اس کا آپ دیکھیں افیکٹ مٹیریل ہے. ڈسکاؤنٹڈ, ٹھیک ہے نا. ڈسکاؤنٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیوچر کا آج بتائیں. 2 ایئرس کے بعد جو چیز کرنی ہے آج ڈسکاؤنٹ کر بتائیں اس کی کیا ویلیو ہے. جو آپ نے اپنی انٹینشن جو اوبلیگیشن پے کرنی ہے آفٹر 6 months آج ڈسکاؤنٹ کریں. آج کی ویلیو پہ آج اس کی کیا ویلیو ہے. سو provision should be a realistic estimate, a prudent estimate and discounted whenever the effect of this material. Okay, so یہ میجرنگ پروویژن میں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور وہی اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں. مین فوکس ہے ڈسکاؤنٹ, ایسٹیمیٹڈ, ریئلسٹک ایسٹیمیٹ, پروڈنٹ ایسٹیمیٹ اینڈ دین ڈسکاؤنٹ. اگر آپ ڈسکاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے فار سم ریزن کہ 2 ایئرس کے بعد ہماری جو اوبلیگیشن ہے اس کو آج کی ویلیو ہم کتنا اس کی پروویژن رکھیں ہیں, ڈسکاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. پہلے آپ نے ایسٹیمیٹ تو لگا دیا اتنا ہے لیکن آج کی ویلیو میں کتنا ہے, رائٹ. میتھڈ آف میجرنگ انسرٹنٹیز. میتھڈ آف میجرنگ انسرٹنٹیز انکلوڈ, انسرٹنٹیز ہو سکتی ہیں weighting the cost of all probable outcomes according to their probabilities. جب آپ uncertainties کو میئر کریں, کوئی ایسی uncertainties ہے تو آپ all possible outcomes جو بھی ہیں ان کو consider کریں گے. considering a range of possible outcomes. پہلے تو آپ ہیں ویٹ کریں گے, ویٹیج دیں گے جو the cost of all probable outcomes کیا کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, آل پرابل آؤٹ کمس اکارڈنگ ٹو دیئر پرابلٹیز, اور پھر اس کو رینج میں رکھیں گے کس رینج سے کس رینج تک پاسبلٹی ہے. سو انسرٹنٹیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی میجرنگ کیسے کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں ویٹنگ دا کاسٹ آف آل آؤٹ کمس, پرابل آؤٹ کمس اکارڈنگ ٹو دیئر پرابلٹیز اینڈ دین گیو دیم رینج کنسیڈرنگ اے رینج آف پاسبل آؤٹ کمس. کوشچن آپ کے لیے آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ریکگنیشن پڑھا, سب کچھ پڑھا, آپ کوشچن پڑھیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کوشچن جب بھی دیکھیں ڈونٹ وری اباؤٹ دا لینتھ اور width آف دا سائز, نو, جسٹ گو اسٹریٹ فار ریکوائرمنٹ. واٹ اماؤنٹ آف پروویژن شوڈ بی میڈ. یہ جو کوشچن ہے ایکسپیکٹڈ ویلیوز کے اوپر آپ سے پوچھا جا رہا ہے واٹ اماؤنٹ آف پروویژن شوڈ بی میڈ, کیا پروویژن کی اماؤنٹ کیا رکھیں. اوکے, کوشچن از an entity sells goods with a warranty covering customers for the cost of repairs of any defect that are discovered within the first 2 months after purchase. کمپنی جو ہے وہ وارنٹیز دے رہی ہے کہ کسٹمرز کو بتا رہی ہے کہ اینی ریپیئر, کاسٹ آف ریپیئر آف اینی ڈیفیکٹ دیٹ آر ڈسکورڈ کب تک, ود ان 2 months آفٹر پرچیز. آپ کسٹمرز جو چیز پرچیز کر کے جا رہے ہیں ہمارے پاس سے 2 months کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے, آپ لائیں ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے, یہ ایک وارنٹی ہے. پاسٹ ایکسپیرئنس سجیسٹ دیٹ 88% آف دی گڈس سولڈ will have no defects. پریویس ایکسپیرینس بتا رہا ہے کہ 88% کسٹمر سیٹسفائی ہوتے ہیں, کبھی واپس نہیں آئے. ریمیننگ کتنے رہ گئے 12. 7% will have a minor defects. 7% واپس آتے ہیں کوئی مائنر ڈیفیکٹ کے ساتھ. اینڈ 5% will have major defects. 5% جب چیزیں لے کے آتے ہیں اس میں میجر ڈیفیکٹ ہوتا ہے, اور جب 7% لے کے آتے ہیں اس میں مائنر ڈیفیکٹ ہوتا ہے, اور 88% ہمارے سیٹسفائڈ ہیں. If minor defects were detected in all products sold, the cost of repair would be rupees 24,000. If major defects were detected in all products sold, the cost would be rupees 200,000. Yes, اگر ہم مائنر کو کنسیڈر کریں گے, ساروں کے ساتھ مائنر ہے تو وہ 24,000 ہے. اگر میجر کے ساتھ کنسیڈر کریں گے سب پروڈکٹس سوری میجر ڈیفیکٹ کے ساتھ ہوں گے 200,000 ہے. کوشچن ہے ہم پروویژن کتنی رکھیں.
ہم پروویژن کتنی رکھیں؟ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے سامنے کوشچن ہے، ہم پروویژنس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، پروویژنس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ پروویژن کیسے ہوں گے؟ 88% کسٹمر سیٹسفائی جاتے ہیں، 12% رہ جاتے ہیں، 7% اس میں مائنر ہے اور 5% اس میں میجر ہیں۔ اگر ہم سب پروڈکٹس پہ رکھیں 7%، مائنر رکھیں 24,000 کاسٹ آتی ہے، اگر اور باقی 5% کو ہم سب کو 5% رکھیں 200,000 آتی ہے، تو پروویژن رکھیں کتنی؟ کوشچن یہ ہے۔ پہلے اگر آپ دیکھیں کیا پروویژن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، جو 3 کرائٹیریا ہیں اس میں آتا ہے، بالکل آ رہا ہے، ایسٹیمیٹ بھی ہے، اکنامک آؤٹ فیئر بھی ہے، اوبلیگیشن بھی ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ 2 منتھ میں کوئی آ جائے واپس، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، تو آپ کی کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن ہوگی۔ سیکنڈ، اکنامک آؤٹ فلو ہے، بالکل اگر آپ ٹھیک کر کے دے رہے ہیں 7%، 5% جو ہے وہ بھی ہے۔ تھرڈ، ریلائبل ایسٹیمیٹ ہے، ایسٹیمیٹ بھی بتا دیا آپ کو خود ہی، 24,000 اگر سب مائنر پہ کریں اور 200,000 سب میجر پہ کریں، میجر ڈیفیکٹ پروڈکٹس پہ۔ اب یہ چیزیں کلیئر ہیں، پروویژن کی ڈیفینیشن 100% اپلائی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پروویژن رکھیں کتنی؟ کیوں جی، کتنی پروویژن کون کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، گڈ، کچھ لوگوں میں دیکھا چیک کیا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں آپ کے کولیگس۔ آنسر آئے گا، کیا آنسر آئے گا؟ The expected value of the cost of repair is کیا ہے؟ سو اگر آپ ساری سب مائنرز جو ہیں، آل مائنرز کہہ رہے ہیں نا، یہ ہے if minor details were in all products, minors all products sold، تو کتنی کاسٹ آ رہی ہے؟ 24,000، ایسے ہی ہے۔ اور all major کتنی کاسٹ آ رہی ہے؟ دس، مائنر کتنے پرسنٹ ہے؟ 7، میجر کتنا پرسنٹ ہے؟ 5۔ آئی تھنک آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے چیز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ لیٹس سی مائنر پہ آ جائیں، مائنر ڈیفیکٹ، اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے؟ ٹوٹل کاسٹ روپیز 24,000۔ میجر ڈیفیکٹ ٹوٹل کاسٹ، یہ ٹوٹل کاسٹ ہے۔ رائٹ، یہ آل مائنر ہے، آل پروڈکٹس کے اوپر، آل جتنے آپ سیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں سے جو آل پروڈکٹس میں سے مائنر کتنے پرسنٹ ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ واپس آتے ہیں مائنر کے ساتھ؟ 7%۔ 7% جو ہیں وہ واپس آتے ہیں، تو ہم 24,000 کا 7% لیں گے، اور یہاں پہ کتنے پرسنٹ واپس آتے ہیں؟ 5% واپس آتے ہیں آل کے ساتھ۔ یہ جو کاسٹ ہے یہ آل کی ہے، آل یہ کاسٹ جو ہے آل کسٹمرز، لیکن 7% سے واپس آتے ہیں، تو 24,000 کا جو 7% ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور یہ ٹوٹل کتنا آ گیا؟ 11,680۔ The expected value of the repair is rupees 11,680۔
گاٹ اٹ. یہ آپ نے خود فگر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. یہاں پہ کیا آ رہی ہے, یہاں پہ کیا آ رہی ہے, ان دونوں کا ٹوٹل ایڈ کریں گے آپ تو آپ کو یہ اماؤنٹ آنی چاہیے. ویری سمپل. ایکسپیکٹڈ ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے کوشچن کیا گیا تھا کہ کمپنی کی کنسٹرکٹیو آبلیگیشن ہے, اپنے کسٹمرز کو بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو چیزیں سیل کرتے ہیں 2 months کے اندر, اگر ڈیفیکٹ ہے واپس آ جائیں. پاسٹ ایکسپیرینس بتا رہا ہے 88% سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, واپس نہیں آتے. 12% باقی رہ گئے, ان میں جو 7% ہے وہ مائنر ڈیفیکٹ کے ساتھ آتے ہیں اور 5% میجر ڈیفیکٹ کے ساتھ ہیں. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں جتنی بھی ہم سیل کرتے ہیں, جتنی بھی سیل ہوتی ہے, اس کا مائنر کی کاسٹ اگر ساروں پہ ایزیوم کریں گے, ساری کسٹمر جو گئے جن میں 88 بھی شامل ہیں, سب کسٹمر گئے اور مائنر ڈیفیکٹ کے ساتھ واپس آئیں گے تو ٹوٹل کاسٹ آتی ہے 24,000. اور دوسری طرف ہم دیکھیں, ہم ایزیوم کریں جتنے بھی کسٹمر گئے میجر ڈیفیکٹ کے ساتھ اگر واپس آ جاتے ہیں وہ 200,000 ہے. تو ہم نے اس کی صرف کیا کیا, اس کی پرسنٹیجز لے لی ہیں کہ سارے تو نہیں آئیں گے نا, یہ تو آل سیل جو ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہے. اگر آل سیل جو ہے, آل سیل ہے وہ مائنر کے ساتھ آ جائے, یہ آل سیل جو ہے یہ میجر کے ساتھ آ جائے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کا کہا کہ نہیں 7% واپس آتے ہیں, 5% واپس آتے ہیں, ان کی کاسٹ یہ ٹوٹل یہ, تو یہ 11,680 یہ پروین ہم رکھیں گے. دس از پروین. کوشچن تھا آپ کا what amount of provision should be made. So provision should be made this amount. Done? Good. Question 2 پہ آ جائیں. Best estimate. دیکھیں میں آپ کو اسمال کوشچن آگے رکھتا ہوں اور تھیوریٹیکل نالج چل رہا ہوتا ہے, اور یہ رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جب رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پروویژن, جس ابھی آپ نے یہ ایگزامپل دیکھی ہے, یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کمپنیز کی جو آڈیٹرز وغیرہ سے ڈسکس ہوتی ہے کتنی پروویژن رکھیں. اب پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے یہ آڈیٹرز چیک کرتے ہیں, ٹرینڈز چیک کرتے ہیں, پھر پرسنٹیج. تو یہ سمپل ایگزامپل ہیں جو آپ کو آنی چاہیے. Question 2. An entity has to rectify a serious fault in an item of plant that it has constructed for a customer. کسٹمر کے لیے کوئی پلانٹ بنایا تھا, وہ سیریس فالٹ ہے اس میں. A company has to rectify, اس کو ٹھیک کرنا ہے. The most likely outcome is that the repair will succeed at the first attempt at a cost of 400,000. موسٹلی چانسز ہے جب آپ اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس پلانٹ کو تو فرسٹ اٹیمپٹ میں 400,000 جو ہے وہ آپ کا اسپینڈ ہو جائے گا. بٹ دیر از اے سگنیفیکینٹ چانس دیٹ اے فردر اٹیمپٹ ول بی نیسیسری انکریزنگ دا ٹوٹل کاسٹ آف ₹500,000. لیکن دوسری طرف ایک سگنیفیکینس چانس بھی ہے, سگنیفیکینس چانس ہے کہ ایک اور اٹیمپٹ کے ساتھ ہو جائے جس کی وجہ سے کاسٹ جو ہے وہ 500,000 ہو جائے گی. What amount of provision should be recognized? کوشچن بالکل کلیئر آپ کے سامنے. کمپنی نے ایک پلانٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا تھا اپنے کسٹمر کے لیے, اس میں کوئی سیریس فالٹ ہو گیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فرسٹ اٹیمپٹ میں 400,000 لگیں گے اور موسٹ لائکلی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک طرف سگنیفیکینس چانس بھی ہے کہ شاید فرسٹ اٹیمپٹ میں نہ ہو, سیکنڈ اٹیمپٹ اگر کریں گے تو آپ کا 100,000 اور اوپر لگ جائے گا اور 500,000 میں ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کوشچن یہ ہے کہ what amount of provision should be recognized. کیا پروویژن میں کیا رکھیں, 400,000 رکھیں, 500,000 رکھیں, یا بیچ کی کوئی فگر رکھیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ Over to you. What amount of provision should be recognized? Think about this. کون آپ لوگوں میں سمجھتا ہے کہ 400,000؟ Raise hand please. And who thinks 500,000? Please raise hands. I see. And who thinks amount should be, provision should be between 400 and 500,000, like 450? اچھا, ایک دو ایسے بھی ہیں. گڈ. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے ریز ہینڈ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں 400,000. کئی اسٹوڈنٹس نے آپ کے کولیگز نے 500 پہ کہا اور کچھ نے 450 بھی کہا کہ بیچ کی فگر رکھ لیں.
What amount of provision should be recognized. پہلی تو بات ہے جب یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ پروویژن کی ویسے ہی اپنے ذہن میں وہ 3 کنڈیشنز لگائیں, وہ 3 یہاں پہ پوری ہو رہی ہیں. obligation تو ہی ہے, ریلائبل اسٹیمیٹ بھی ہے, اکنامک آؤٹ فلو بھی جا رہا, آل ڈن. لیکن اب اماؤنٹ کا مسئلہ ہے, واٹ اماؤنٹ آف پروویژن شوڈ بی ریکگنائزڈ. یس, سو یو وانٹ ٹو نو دا آنسر. اوکے, آپ کے ایک گروپ نے آنسر صحیح دیا ہے, لیکن میں ان سے پوچھا نہیں ہے کہ کیا جسٹیفیکیشن اس آنسر کے پیچھے, اس آنسر کے پیچھے کیا جسٹیفیکیشن ہے. اوکے, گو آن. اپروویژن فار روپیز 500,000 ریکگنائز. جو جن اسٹوڈنٹ نے 500,000 کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ رائٹ ہے, بٹ ریزن یہ ہے, دس از بیکاز although the best estimate of the liability may be its most likely outcome, other possible outcomes must be considered. یہ سینیریو جب بھی کہیں آپ کے پاس آئے گا نا, آگے فیوچر میں بھی کوشچن آ جاتا ہے, آپ نے other possible outcomes must be considered, وہ بھی کرنا ہے. although best estimates of the liability may be its most likely. دیکھیں prudence بھی کیا کہہ رہا ہے, آپ نے prudence concept پڑھا تھا نا. اگر ہم یہاں پہ پروویژن 400,000 رکھ لیں اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ سگنیفیکنٹ چانس ہے کہ سیکنڈ اٹیمپٹ لگے اور اس میں کاسٹ جو ہے اس کی بڑھ جائے 500,000 ہو جائے, تو اگر ہم نے پروویژن رکھی ہو 400,000 اور ہمارے اس پہ ایکسپینڈیچر آ جائے 500,000, تو 100,000 جو ہے جو اوپر کی اماؤنٹ ہے وہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ پھر آپ پروفٹ میں سے دیں گے, ریزروز اکاؤنٹ سے دیں گے. پروڈنس کہتا ہے کہ آپ اگر اس کو آپ رکھ لیں, اگر نہیں ہوگا تو واپس چلے جائے گی. رائٹ, دا سگنیفیکنٹ چانس میکس ₹500 دا بیسٹ ایسٹیمیٹ. نوٹ دیٹ where there is a range of other possible outcomes which are either most higher or most lower. یہ important point ہے. Note that where there is a range of other possible outcomes, in this case میں وہ higher تھا, which are either most higher or mostly lower than the most likely outcome, the best estimate will be higher or lower amount. جس طرح اس سینیریو میں تھا کہ 400,000 ہے لیکن چانسز ہے ہائی ہو جائے 500,000 ہے, تو آپ کو 500 لینا چاہیے. ادر وے اراؤنڈ, اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ لو اتنا ہے, موسٹ چانسز اتنا لو ہو جائے, تو آپ کو لو لیں گے. کوئی اور اس کے بالکل اپوزٹ آپ ایک چیز کو دیکھیں, دیکھتے ہیں کہ لو کوئی چیز ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی ہم سچویشن لے آتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ 20% لو ہے لیکن وہ 10% لو بھی جا سکتا ہے, تو آپ پھر 10% لے لیں گے لوور سائڈ پہ, اور ہائر سائڈ پہ جو ہائر جا رہا ہے وہ ہائر لیں گے. یہاں پہ ہائر اس کوشچن میں سچویشن ہائر کی ہے کہ 400,000 کاسٹ ایکسپینڈیچر آ رہا ہے لیکن اپ ہو رہا ہے, انکریز کر رہا ہے 500,000, تو آپ 500,000 لیں گے. وارنٹی پروویژنس, کون سی وارنٹی؟ وارنٹیز کا نام تو ویسے سنا ہوگا, کمپنیز وارنٹی دیتی ہیں. ہاں جی, آپ ہم سے یہ چیز لے جائیں. الیکٹرانکس پروڈکٹس میں تو بہت زیادہ وارنٹیز ہیں. ہم 2 months کی 5 months کی وارنٹی دیتے ہیں کہ اگر اس میں یہ چیز اس کا کمپوننٹ خراب ہو گیا ہم آپ کو چینج کر دیں گے. سو جو کمپنیز اس نیچر آف بزنس میں ہیں وہ پروویژنس کیا رکھیں. لیٹس سی آپ کی کمپنی ہے, آپ ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ ریفریجریٹرز سیل کر رہے ہیں اور آپ وارنٹی دیتے ہیں, فرسٹ 6 months وارنٹی ہے جی, اگر پرابلم ہو جائے آپ لے آئیں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. اب آپ کی سیل ہو رہی ہے, آپ کیسے پروویژن رکھیں, جس ہم نے پیچھے بھی چھوٹا سا کوشچن بھی دیکھا ہے. تو وارنٹی کیا ہوتی ہے؟ A warranty is often given in manufacturing and retailing business. بالکل مینوفیکچرنگ جسے میں نے بتایا کہ اور ریٹیلنگ بزنس میں ہوتی ہے. وارنٹی از آفٹن گیون ان مینوفیکچرنگ اینڈ ریٹیلنگ بزنس. It is either an express legal or implied constructive obligation to make good or replace faulty products. یا تو لیگلی ہوتی ہے یا آپ نے کنسٹرکٹ کی ہوئی ہوتی ہے. لیگل کیسے ہوگی؟ ہم نے دیکھا لیگل obligation کس طرح ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو ہے, کانٹریکٹ ہے, بائنڈنگ ہے,
expressed by law. Implied kya hoti hai? Constructive entities action. A warranty is often given in manufacturing and retailing business. It is either an express or implied obligation to make good or replace faulty products. ٹھیک، یہ وارنٹی کا وارنٹی پرووینس کیا ہوتی ہیں؟ A provision is required at the time of the sale rather than the time of the repair replacement, as the making of the sale is the past event which gives rise to an obligation. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے چیزیں سیل کر دی ہیں اس ٹائم پہ پروویژن نہیں رکھی ہے. پروویژن اس ٹائم پہ رکھ رہے ہیں جب آپ کو کسٹمر نے کہا ہاں جی چیز خراب ہے اب دیکھیں. نہیں، is required at the time of the sale rather than the time of the repair or replacement, as the making of the sale is the past event which gives rise to an obligation. سیل تو پاسٹ ایونٹ ہو گیا نا، آپ نے کیا ہے تو آپ obligation پروویژن رکھ سکتے ہیں. سو جب آپ کمپنی سیل کر رہی ہیں اور وارنٹی دے رہی ہیں انہیں پروویژن رکھنی ہے. اب یہی آگے چیز آئے گی کہ کتنی پروویژن رکھیں. یہ تو کنفرم ہے کہ وارنٹی جو ہے وہ پروویژنس کے ڈومین میں آتا ہے، اس کے کرائٹیریا میں آتا ہے، اس کی ریکگنیشن کرائٹیریا میں آتا ہے. تو پروویژن تو رکھنی ہے وارنٹی میں. دس از آل ڈن. This requires the sellers to analyze past experience so that they can estimate. Analyze past experience. This is important word. اس میں تھوڑی ڈسکشن ہو جاتی ہے آڈیٹرس کے ساتھ. This requires sellers to analyze. یہ جو کمپنیز ہیں سیلرز ہیں وہ ان سے ریکوائر کرتا ہے کہ انالیسس کریں کہ پاسٹ ایکسپیرینس کیسا رہا. How many claims will be made. کتنے لوگوں نے آپ سے کلیم کیا. If manufacturing techniques improve, there may be fewer claims in the future than there have been in past. پہلے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کتنے کلیمز پاسٹ میں ہوئے اور پھر یہ دیکھنا کہ کوئی ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے. اگر لیٹسی ہوئی ہے تو چانسز ہیں کہ اس بار کلیمز کم ہوں گے کیونکہ پروڈکٹ صحیح جا رہی ہے. اگر نہیں ہوئے پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں لاسٹ ٹائم اتنے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کریں ابھی بھی اسی طرح ہوں گے یا تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں. کم کیوں ہو سکتے ہیں؟ اگر ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے، آپ کی پروڈکٹ میں امپروومنٹ آئی ہے. If manufacturing techniques improve, there may be a fewer claims in the future than there have been in the past. How much each repair will cost? How much each repair will cost? How much each repair will cost? یہ آپ نے دیکھنا کہ ایچ جو کلیم ہے اس کو ریپیئر کرنے میں کتنا کاسٹ ہے. ایز ٹیکنالوجی بیکمز مور کمپلیکس ایچ ریپیئر میں کاسٹ مور. اب جو چیز آپ ریپیئر کر بھی ہے اس کی کاسٹ میں بھی اضافہ تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نارملی. انفلیشن ہی اتنا ہے. کوئی نیو ٹیکنالوجی لے آئیں تو اس سے ریپیئر جلدی تو ہو جائے گی لیکن ایکسپینسو بھی ہو سکتی ہے، کاسٹ بڑھ سکتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کلیمز زیادہ ہوں گے کم ہوں گے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اگر ہوئے ہیں اس پہ ایچ پہ کتنا کاسٹ آئی ہے. تو دیز کائنڈ آف تھنگس. دا پروویژن سیٹ اپ ایٹ دی ٹائم آف سیل. جس نے پہلے بات کی ہے وارنٹی میں اس ٹائم پہ پروویژن سیٹ اپ کرتے ہیں جب سیل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. از دا نمبر آف ریپیئر ایکسپیکٹڈ ان فیوچر ٹائمز ایٹ دی ایکسپیکٹڈ کاسٹ آف ایچ ریپیئر should be reviewed at the end of each accounting period in the light of further experience. At the end of the year جو ہے آپ اس کو assess کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں further experience پہ. کیا یہ جو پروویژن ہم رکھ رہے ہیں وارنٹی کی وارنٹی پروویژن جو رکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تو نہیں ہے یا بہت کم تو نہیں ہے. یہ ریویو کرتے ہیں آپ کیونکہ آپ نے وارنٹی دی ہے. آپ پاس ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں لوگ کتنے کلیم کر رہے ہیں اور جو کلیم کر رہے ہیں اس پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے، وہ کاسٹ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو آپ اور پروویژن آپ جب ایٹ دا ٹائم آف سیل سیٹ اپ کرتے ہیں اس ٹائم پہ پروویژن سیٹ اپ کرتے ہیں. جب آپ سیل کرتے ہیں صاحب پروویژن رکھتے ہیں آپ اس کی کتنی پروویژن ہے. اوکے. سملرلی گارنٹیز. پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ وارنٹیز. ناؤ از گارنٹیز. سو
گارنٹیز کمپنیز سملرلی جیسا وارنٹی آفر کرتی ہیں ایسا گارنٹیز بھی دیتی ہیں. گارنٹی کیا ہے کہ یہ گارنٹی ہے، یہ 6 months کی گارنٹی ہے کہ آپ کو بالکل چیز اگر کوئی بھی فالٹ ہوا آپ ریپلیس کر سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں یا ریفنڈ ہو سکتا ہے. واٹ از گارنٹی؟ ان سم instances particularly in groups one company will make a guarantee to another. گروپ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کمپنی ہے، نیچے آپ کی سبسیڈریز ہیں، سبسیڈریز کمپنیز ہیں، اس کو گروپ کہتے ہیں، گروپ آف انڈسٹریز. جیسے حقانی گروپ آف انڈسٹریز فار ایگزامپل پاکستان میں ہے، ایک گروپ ہے، اس کے نیچے ڈفرینٹ کمپنیز. ٹھیک ہے، سیف گروپ آف انڈسٹریز آپ کا گروپ ہے، نیچے آپ کی دوسری سبسیڈیز ہیں جو ڈفرینٹ بزنس کر رہی ہیں. ضروری نہیں ایک بزنس ہو، آپ کا بزنس اوپر فار ایگزامپل سیمنٹ کا ہے، سیمنٹ کی آپ کی بڑی فیکٹری ہے، اس کا نام ہے بیسٹ وے. اب بیسٹ وے کے نیچے ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، ان میں بینک بھی ہو سکتا ہے، اس میں ٹیلی کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں انشورنس بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مینوفیکچرنگ ٹیکسٹائل بھی ہو سکتی ہے. تو گروپ ان سم انسٹانسز پرٹیکولر ان groups one company will make a guarantee to another to pay off a loan etc if the other company is unable to do so. ایک گروپ کے اندر ہوتا ہے کہ اوپر ایک گروپ ہے، وہ دوسری کمپنی کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اگر اس کو لون دے دیں، اگر یہ لون پے نہ کر سکا تو we will make the payment. This guarantee should be provided for if it is probable that the payment will have to be made. This guarantee should be provided if it is probable that the payment will have to be made. It may otherwise require disclosure as a contingent liability. اگر تو آپ نے یہ ہے کہ آپ گارنٹی دی ہے اور اس میں ہے کہ if it is probable کہ آپ نے اس کو پے بھی کرنا ہوگا. obviously اگر آپ گارنٹی دے رہے ہیں دوسری کمپنی نہیں پہ سو پھر تو اس کی پروویژن ہے. ادروائز ایٹ لیسٹ ریکوائر ڈسکلوجر ایز اے کنٹینجنٹ لائبلٹی. کنٹینجنٹ لائبلٹی میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. گارنٹی آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی، گارنٹی دیتی ہیں کمپنیز ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، گارنٹیز ہے جی کہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ کمپنی کو آپ لون دے رہے ہیں یا آپ اس کو یہ بینیفٹ دے رہے ہیں، اس کے ریٹرن میں جو اس نے دینا ہے اگر وہ نہیں کریں گے ہم آپ کو پے کریں گے. یہ ود ان گروپ سے زیادہ چلتا ہے اور اس کا ڈسکلوجر بھی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل چھوٹا سا کوشچن ہے، دیکھ لیں آپ. ڈیورنگ 2005 ایکس ایک گروپ ہے، کمپنی ایکس گارنٹی بورنگ آف وائی. ایکس گارنٹی بورنگز آف وائی. ایکس کمپنی ہے، وہ اپنی وائی کمپنی کی بورنگ اس پہ گارنٹی دے رہا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا بینک کو، کسی کو بھی. At the time of guarantee, Y's financial position was good. جب وہ گارنٹی دے رہا تھا، ایکس گارنٹی کس کی دے رہا ہے؟ وائی کی. کس کو؟ تھرڈ پارٹی کو. کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ان کا لون اگر نہ ہوا، یہ جو بھی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو پورا کر دیں گے. جب وہ گارنٹی دے رہا تھا اس وقت وائی کی فائنینشیل پوزیشن اچھی تھی، گڈ. ہاؤ شوڈ دس بی ٹریٹڈ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹ؟ اس کو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ہاؤ شوڈ دس بی ٹریٹڈ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں کتنا جنرل اور پریکٹیکل کوشچن ہے کہ ایکس کا وائی کی سبسڈری کمپنی ہے، وائی کہیں سے لون لے رہی ہے، ایکس گارنٹی کر رہا ہے تھرڈ پارٹی کو کہ آپ اس کو لون دے دیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں، اور وائی کی فائنینشیل پوزیشن اس ٹائم بہت اچھی ہے، گڈ. کوشچن از ہاؤ شوڈ دس بی ٹریٹڈ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس؟ آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ہاؤ شوڈ دس بی ٹریٹڈ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ؟ کیوں بھائی، کچھ ذہن میں آ رہا آپ کے؟ تھوڑا سوچیں آپ کا کیا آنسر ہو سکتا ہے اس کا. آپ لوگ کیا سوچ رہے؟ پروویژن نہیں رکھ رہے ہیں نا اس کی، ذرا اپلائی کریں اس کو گارنٹیز کے. اوکے گڈ. پریزنٹ obligation. یس، دا گارنٹی ہیز گیون رائز ٹو اے لیگل obligation. جب آپ گارنٹی دیتے ہیں کسی کو، ورڈ آف ماؤتھ سے نہیں دیں گے، پھر آپ سائن بھی کریں گے.
لیگل کانٹریکٹ آپ کا آ جائے گا لیگل. ٹرانسفر آف بینیفٹ پرابل نو, کوئی یہاں پہ اماؤنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ریلائبل اسٹیمیٹ یس. کنکلوژن ڈو ناٹ ریکگنائز اپروین ایز ناٹ آل کنڈیشنز آر میٹ. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 3 کنڈیشن جو ہیں پروویژنس کی, جب بھی پروویژن کی بات ہو 3 کنڈیشن اپلائی کر دیں. ٹرانسفر آف بینیفٹس پرابل نو. وائی فائنینشیل کنڈیشن از گڈ. وائی فائنینشیل کنڈیشن از گڈ. ریلائبل اسٹیمیٹ یس, جتنی گارنٹی لی ہوگی, جتنا لون لیا گا, ایسٹیمیٹ تو ہے ہمارے پاس. ٹرانسفر آف بینیفٹ پرابل نہیں ہے, نہیں ہے نا. اگر پرابل ہو پھر ٹھیک ہے, پرابل نہیں ہے. پرابل کا مطلب ہے ویری سرٹن شیور کہ آپ کو دینی پڑی گارنٹی کو, اس کی فائنینشیل پوزیشن ویسی ہی اچھی ہے, آپ پروویژن ویسی ہی رکھ لیں اور پھر 1 سال کے بعد ریلیز کر دیں پروفٹ میں, رائٹ. پھر آپ ریلیز کر دیں گے نا. تو اس لیے 3 کنڈیشن, پہلی کنڈیشن اوبلیگیشن بھی مان رہا ہے, ریلائبل اسٹیمیٹ بھی ہے, لیکن ٹرانسفر آف بینیفٹ پرابل نہیں ہے, نو. Therefore, do not recognize approval as not all conditions are met. Right? So, dear students, provisions بہت important ہے. آج today we had this was our second lecture on provision. Provisions کو ہم آگے پھر اور ڈسکس کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ پروویژن جیسے ہم نے وارنٹیز, گارنٹیز اور پیچھے اس پہ ریکگنیشن آف پروویژنز, یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. میجرمنٹ آف پروویژنز, چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہم دیکھ رہے ہیں, ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں, اچھے کوشچنز ہیں, پریکٹیکل کوشچنز ہیں. آپ کا پروویژنز پہ نالج اچھا ہو جائے اور آپ یقین کریں گے فائنینشیل رپورٹنگ میں پروویژنز کا بہت بڑا رول ہے. پروویژنز, کنٹینجنٹ لائبلٹیز, کنٹینجنٹ ایسٹس, IAS 37 اس کا اہم رول ہے. رپورٹنگ میں بڑی پرابلم آتی ہے پروویژنس کے اوپر کہ یہ پروویژنس, کیونکہ اس میں بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں مینیپولیشن کے لیے. سو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایزی وے سے چیز کو ڈیلیور کروں تاکہ آپ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں. آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ریوائز کرنا, اچھی طرح ریوائز کرنا. اگر کوئی کوشچنس میں کراتا ہوں, کوئی ایکسرسائزز ہم یہاں کرتے ہیں, اس کو آپ ضرور گھر جا کے دیکھیں اور آپس میں ڈسکس کریں, فرینڈز آپس میں ڈسکس کریں. اب دیکھیں بیٹھے ہوئے آپ ہیں, آپ کہیں آپ بتائیں لیگل اوبلیگیشن کیا ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن کیا ہوتی ہے, پروویژنس کا کرائٹیریا کیا, پروویژن ریکگنائز کیسے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ ڈسکس کریں گے آپ کو بالکل نہیں بھولیں گی اور آپ اس میں انٹرسٹ آپ کا پیدا ہو جائے گا. جب انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو دین یو گو فار فردر انفارمیشن اینڈ نالج. آپ اس کو ریسرچ کریں گے اور چیزیں دیکھیں گے. اوکے, so this is all from my side. I will meet you again inshallah in our next class and discuss more important areas of IAS 37. So again, my advice is please do spend few minutes, at least 1 hour, 1.5 hour for your self study. سیلف اسٹڈی سے آپ کو کانفیڈنس پریپریشن رہتی ہے, جب ڈسکشنز کرتے ہیں آپ کو کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے, رائٹ. سو نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر 18 میں فردر چیزیں ڈسکس کریں گے. اینڈ تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ.